فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہا سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم اتے قائم رہنا۔ ہاں جی اے میرے نانا جان نے ہاں جی افضل من عندہ عمہم نصیحتاً۔ سنو جی این جی اوز علامہ این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے۔ فرمایا افضل من عندہ عمہم نصیحتاً، فرمایا حضور دے ہاں جدا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی۔ واعظم من عندہ منزلۃ احسن مواساۃ و موازرہ، فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی۔ کیوں جی یہ اج این جی اوز دی گلاں کر دین افضل تے اعظم، اے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی جڑا حضور دی امت دے کام کردا سی، حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی، حضور دی امت دی غم خاری کھاندا سی، حضور دی امت دے جو مین انہاں نے بھلا کردا سی، انہاں نال معاونت کردا سی، مددگار ہوندا سی، تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی۔ تے فرماندے میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی، فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی، تے فرمایا سالتو ہم مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن، جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے۔ اور جلس حیث ینتہی المجلس، اے تے گل بڑی عجیب ہے، اے دا ترجمہ میں کر دینا۔ فرمایا حضور جدو مجلس وچ آندے سن نا جتھے آ کے مجلس وچ حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بیٹھ جاندے سن، اے علیحدہ بات ہے، پھر جتھے بھی حضور بیٹھدے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاندی سی۔ جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے حضور اتنے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا، جو حضور ادھر آ کے بیٹھے تھے پھر رخ اینج ہو گیا۔ ہاں اوتے غیث ینتہی المجلس ہو، ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی، ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاتے سن۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر۔ یوتی کل جلساء بنصیبی، فرمایا میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا۔ کیوں جی اے امام حسین فرماندے لا اگلی گل تے بہت ڈاڈی لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ، آپ نے فرمایا میدان عرفات تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن، اس دن تو پکی گل ہے۔ مزدلفہ وچ بھی 1,24,000 سن تے مینا وچ بھی 1,24,000 سن، تے جدو حضور نے آخری حجت الوداع دا خطبہ دیتا وہ بھی 24,000 سن۔ ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام اتنے جمع سن، لیکن لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ۔ امام حسین فرماندے 1,24,000 عرفات وچ موجود سن، لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کر، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا۔ اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی، حسن بھی آ کے ختم، کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا، بس جی بس، ہاں جی اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے، ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ جوڑ، یہو جی چال کسی دی نہیں، یہو جا ویکھنا کسی دا نہیں، ہاں جی یہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں، این جا پیار بندہ کرے تو ایتھے کرے، حضور کی بات کرو، حضور سے پیار کرو، ہاں جی جن کی ہر ادا کوئی ہے جی کائنات ایتھے تو 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا، 10 بندے بیٹھے ہون تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا او دے پیسے جیب بھری ہوئے، ہاں جی غریباں نو درباراں تے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے، ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے۔ ہاں فلا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ، ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کول بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں او زیادہ عزت والا ہے۔ من جالسہ فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ، ایک گل تے ویسی مک گئی۔ فرمایا حضور کول جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے، کوئی مشورہ لین آیا،
وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، حضور صاحب رہو، حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ امام حسین فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے، حتیٰ یکون والمنصرف عنہ، یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسنوں۔ عدی بن حاتم، حاتم تائی دے پتر جدوں آئے نا اسلام قبول کرن تے کہندے نے حضور مسجد تشریف فرما سن تے مینوں ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، کہندے نے میرے دل نے گواہی دتی اللہ دے نبی ون، کہندے مینوں حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن، مینوں نال کہندے رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نو، فرماندے مائی ایک بڈھی مل گئی حضور نو رستے چ، عدی بن حاتم، حاتم تائی دے پتر، کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں 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 کردیاں، کہندے میں تھک گیا، کہندے میں اک گیا، انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کم ہیں۔ کہندے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہندے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون، کہندے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لے آئے تے گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرماندے سن، او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی، کھجوراں دی چھال بری ہوئی سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی، کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے کہ انہاں اس گدے تے سو کے حضور بدر وچ گئے، ہاں گھر وچ اے ہو جائے صورتحال تے پھر جے 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پان والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی، ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی او جے گدے تے کدی سونا ہے جہدے وچ چھال بھری ہوے، انہاں دا تے کھانا صحیح نہ پکے ہوے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے، ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوے تے بعد لوگوں دی بےزتی کر دیندے، ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بےزتی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی۔ اس واسطے اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ہاں تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اے تے موضوع دوسری طرف چلا جانا، میں ہن گل مکان لگا، اے میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ توجہ، باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانے آل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مریم از یک توجہ،
توجہ جی، آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے، ادھی اجے چھڑ دیتی. دوسری حدیث، امام علی رضا آئے نیشا پور، آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ. جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈہ پئی. 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن، 20,000 تے او سن جنہاں وہ حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہونے. 20,000 تے علماء سن، تے محدثین سن، فقیہ سن، مفسر سن. بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی. لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ، تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثني جبريل قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا، اس دی سند سارے ائمہ اہل بیت. قال حدثني ابی موسی الکاظم، امام علی رضا کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسی کاظم نے. عن ابی جعفر صادق، تے امام موسی کاظم کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے. تے او کی کہندے نے عن ابی محمد الباقر، او کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے. او کی کہندے نے عن ابی زین العابدین، او کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے. تے امام زین العابدین کیا کہندے ہیں عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے. تے عن ابی علی ابن ابی طالب، تے امام حسین کہندے ہیں مینوں یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے. اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ. اور قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا، میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے. تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا. ہاں جی کیا سنا؟ یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے. فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا، قال حدثني ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثني جبریل قال سمعت رب العزہ. کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک